وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر سوال کریں آپ ان سے، وَلَئِنْ اور اگر سألتا سوال کرے تو ہم ان سے، کیا سوال؟ من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، سب سے پوچھو، مشرکین مکہ سے پوچھو آسمانوں کا اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ تعالی۔ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ جب وہ خالق ہے تو وہی مالک ہے، جب وہ مالک ہے تو غیروں کو کیوں پکارتے ہو؟ جب وہ خالق اور مالک ہے تو خالق ہی در حقیقت معبود ہوتا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق معبود ہوتا ہے۔ جب خالق مان لیا تو دو چیزیں ماننی پڑیں گی، ایک یہ کہ معبود بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ جب معبود وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو، اور جب مالک وہی ہے تو اسی کو پکارو، اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرو۔ ہر حاجت کا وہ مالک ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو کیا تضاد تمہارے عقیدے میں؟ ایک طرف اللہ کو خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، دوسری طرف غیر اللہ کو پکارتے ہو، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو۔ یہ تضاد فکری، عقیدے کا تضاد ہے۔ قل کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم نے دیکھا جو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ کہ مالک اللہ ہے، پکارتے کسی اور کو۔ ہر شے کا مالک، ہر نعمت کا مالک اللہ، ہر شر ڈالنے والا اللہ، ہر خیر دینے والا اللہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے، پھر پکارتے کسی اور کو۔ پوچھو ان سے ان ارادن اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی تکلیف کا، اللہ مجھے کسی تکلیف کے پہنچانے کا ارادہ فرما لے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس تکلیف کو کھول سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، زائل کر سکتے ہیں؟ اتنی قدرت ہے ان میں۔ او ارادنی برحمت، یا وہ ارادہ کر لے میرے ساتھ رحمت کا، هل هن ممسکات رحمتہ، کیا اس رحمت کو وہ روکنے والے ہیں؟ نہیں، نہ وہ اس نقصان کو زائل کر سکتے ہیں، نہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں، تو پھر وہ مالک نہ ہوئے۔ مالک کون ہے؟ جو نقصان روکنے پر قادر ہو، نقصان پہنچانے پر قادر ہو، رحمت دینے پر قادر ہو، رحمت روک لینے پر قادر ہو، وہ مالک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ اللہ نے کائنات کو خلق کر کے چھوڑا نہیں، پوری کائنات کی ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی، حتیٰ کہ درخت کے ایک پتے کی بھی، وہ بھی اللہ کے امر کے بغیر جھڑ نہیں سکتا، گر نہیں سکتا۔ جب خالق وہ اور مالک وہ ہے تو کس غیر کی عبادت کا، کسی غیر کو پکارنے کا سوال کیا ہوا؟ خالق ہی مالک اور خالق ہی معبود ہے تو اس کی عبادت کرو، اور جب وہی مالک ہے اسی کو پکارو، اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرو۔ مالک اس کو مانتے ہو، حاجتیں کسی اور کے سامنے لے جاتے ہو۔ یہ تضاد ہے عقیدے کا اور فکر کا۔